بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس. آج ہمارا ٹاپک آف ڈسکشن پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی ہے. ہمارا آج کی ڈسکشن بیسیکلی ایک کنٹینیویشن آف آور پریویس لیکچرز آن پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی ہوگا. جو آج ٹاپک آف ڈسکشن ہم آج یہاں پہ آج کے لیکچر میں کور کریں گے ان میں ایشوز آف انٹر کنیکشن ہیں. لائسنسنگ کے حوالے سے ایشوز ہو گئے. انٹر کنیکشن میں پھر اگر ہم ڈیٹیل میں جائیں تو انٹر کنیکشن کے رولز کیا ہیں, انٹر کنیکشن کے جو ٹیرف کے ایشوز ہیں وہ کیسے ہینڈل ہوتے ہیں, پی ٹی اے کس طریقے سے اس میں انٹروین کرتی ہے ان ایشوز کے حوالے سے, اور مختلف قسم کے جو ایگریمنٹس مختلف سیلولر کمپنیز کے اندر یا ٹیلی کمیونیکیشن کمپنیز کے اندر جو کہ بیسک نیچر کی نہیں ہوتی, ان کے حوالے سے جو مختلف قسم کے ایشوز ارائز ہوتے ہیں اور پھر ان ایشوز کی جو سیٹلمنٹ ہوتی ہے وہ کس طرح سے ہوتی ہے, ہم اس کو آج سمجھنے کی کوشش کریں گے. پرائمریلی ڈیئر اسٹوڈنٹس, ہمارا آج کا لیکچر ان چیزوں کو کور کرتے ہوئے ہوگا. لیکن سب سے پہلے بفور وی موو آن ٹو ڈسکسنگ دیز کائنڈ آف تھنگز دیٹ واٹ انٹر کنیکشن از اینڈ واٹ کائنڈ آف ڈفرنٹ ٹیرف میکانزمز آر اویلیبل, ہم ان پہ ڈسکشن سے پہلے اگر ہم اس چیز کو تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں کہ انفیکٹ انٹر کنیکشن ہے کیا, انٹر کنیکشنز کی میننگز کیا ہوتے ہیں, اینڈ ہاؤ اٹ بیکمز اے نیسیسری ایلیمنٹ اور اے نیسیسری کانسیپٹ فار اسٹوڈنٹ آف ماس کمیونیکیشن اور اسٹوڈنٹس آف لاز آن ماس کمیونیکیشن ٹو انڈرسٹینڈ اٹ. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک ماس کمیونیکیشن کے اسٹوڈنٹ ہونے کی حیثیت سے آپ کے لیے یہ ضروری ہے کہ ان ٹیلی کمیونیکیشن کے میکانزمس کو جس کے تحت مختلف لاز اپلائی ہو رہے ہوتے ہیں ہم ان کو سمجھ سکیں. تو ہم سب سے پہلے ڈسکس کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ واٹ از این انٹر کنیکشن. ڈیئر اسٹوڈنٹس, انٹر کنیکشن ان فیکٹ ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو دو کمپنیز ہیں, میں اگر آپ کی سہولت کے لیے اگر اس کو اس طرح سے لوں کہ دو سیلولر کمپنیز ہیں اور ان دو سیلولر کمپنیز کے جو یوزرز ہیں, جو اینڈ یوزرز ہیں, اف دے وانٹ ٹو کنیکٹ ود ایچ ادر, تو ایسی صورت حال میں وہ دونوں کمپنیز یقیناً دے ہیو ٹو کم ان سم ایگریمنٹ تاکہ وہ ایک دوسرے کے یوزرز کو فیسیلیٹیٹ کر سکیں. فار انسٹنس, اگر کمپنی اے کا یوزر کمپنی بی کے کسی سیلولر کے اس سیلولر کمپنی بی ہے اس کے کسی موبائل فون پہ اگر کوئی کال کرتا ہے تو ڈیفینیٹلی ہی از انٹرنگ انٹو اے ڈفرنٹ ڈومین. اپنی سیلولر کمپنی کے ڈومین سے نکل کے جب وہ دوسری کمپنی کے ڈومین میں جا رہا ہے تو دین دیر آر آف کورس سرٹن ریسٹرکشنز, دیر آر سرٹن فیسلٹیز اینڈ دیر آر سرٹن ایشوز دیٹ ہی ہیز ٹو گو تھرو. اب ان ایشوز کی سیٹلمنٹ, ان پرابلمس کی یا ان ایگریمنٹس کی جو ان دونوں کمپنیز کے درمیان میں ہو سکتے ہیں, ان کی سیٹلمنٹ اور ان ایشوز کے حوالے سے پراپر ایگریمنٹ ہونا ایک نیسیسٹی بن جاتی ہے. اور پرائمریلی یہ اس لیے ضروری ہوتی ہے تاکہ جو یوزرز ہیں دونوں کمپنیز کے جب یہ ایک دوسرے کو کال کریں یا ایک دوسرے کے ساتھ کنیکشنز میں آنے کی کوشش کریں تو ان کے لیے کوئی اس قسم کے پرابلمز نہ ہوں کہ ایک ود ان دیئر اون کمپنی یا ود ان دیئر اون نیٹورک, so that is easy for them to go for communication with any telephone number. لیکن جب وہ اکراس دی اپنی ڈومین جب اپنے ڈومین سے باہر نکلتے ہیں, اکراس دیئر اون سیلولر کمپنی جب شفٹ ہوتے ہیں, تو اگر ان کو موبائل نیٹ ورک فیسیلیٹیٹ نہیں کرتا, وہاں پہ دوسری کمپنی کا موبائل نیٹ ورک فیسیلیٹیٹ نہیں کرتا, تو دین دا پرابلم آف کنیکشن از دیئر بٹوین دی اینڈ یوزرز. اینڈ آف کورس دیٹ ول بیکم اے بگ ایشو بیکاز کہ آپ کی کمپنی جو آپ کو سروسز دے رہی ہے وہ سروسز ود ان دی کمپنی ڈومینس تو شاید ہو سکتے ہیں بہت افیکٹو ہوں, بٹ اف اٹ ہیز سم پرابلمز ود دی کمپنی بی اور کمپنی سی, اور فار دیٹ میٹر دیر کوڈ بی a lot many companies that are marketing in one market that are operating in one market. تو ایسی صورتحال میں بہت ایشوز رائز ہو سکتے ہیں اور الٹیمیٹلی جو سفرر ان ایشوز کی وجہ سے ہو سکتا ہے وہ یقیناً ایک اینڈ یوزر ہو سکتا ہے, وہ یوزر آف ون سیلولر کمپنی ہو سکتا ہے. تو ہمیں یہاں پہ ذرا دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ ایشوز کیسے ایوالو ہوتے ہیں اور پھر ان کی ریزالو کرنے کا میکنزم کیا ہے اور پی ٹی اے ان پہ کس طریقے سے سر انداز ہو سکتی ہے. اف وی موو اہیڈ آن دس سبجیکٹ, تو میں آپ کو تھوڑا سا یہاں پہ یہ بتانے کی کوشش کروں گا
کہ انٹر کنیکشن ان فیکٹ بیسیکلی 2 ٹائپس کے ہوتے ہیں. نمبر 1 جو انٹر کنیکشن کی ٹائپ ہے ہم اس کو کہتے ہیں نیٹ ورک انٹر کنیکشنز. اب یہ نیٹ ورک انٹر کنیکشنز وہ کنیکشنز ہوتے ہیں جو بیسیکلی 2 سیلولر کمپنیز کے درمیان میں کنیکشنز ہو رہے ہوتے ہیں. اب 2 سیلولر کمپنیز سے میری مراد کمپنی اے ہے اور کمپنی بی ہے. دیز 2 آر 2 ڈفرنٹ سیلولر کمپنیز. ان کے درمیان میں جو ایکسس مل رہی ہوتی ہے, ان 2 نیٹ ورکس کے درمیان میں جو انٹرنیٹ کے کنیکشنز بن رہے ہوتے ہیں ان کو ہم نیٹ ورک کنیکشنز کہتے ہیں. آئی مین 2 انڈیپینڈنٹ نیٹ ورکس آپریٹ کر رہے ہیں کسی ایک مارکیٹ کے اندر, اور ان کے درمیان میں جو انٹر کنیکشن کی فیسلٹیز اویلیبل ہیں ان کو ہم نیٹ ورک انٹر کنیکشنز کہتے ہیں. لیکن ایک اور بھی اس کی ٹائپ ہے جس کو ہم کہتے ہیں ایکسس انٹر کنیکشنز. ایکسس انٹر کنیکشنز انٹر کنیکشن کی وہ ٹائپ ہے جس میں کوئی ایک کمپنی کسی دوسری کمپنی کو جو کہ ود ان دیٹ مارکیٹ آپریٹ نہ کر رہی ہو. فار انسٹنس اینی کمپنی فرام ابراڈ, پاکستان سے باہر کوئی کمپنی اگر اپنے سیلولر جو یوزرز ہیں ان کو پاکستان کے اندر کال کرنے کی اگر فیسلٹی دے رہے ہیں, میں اس کو اس طرح سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. کوئی کمپنی زی ان اینی ادر کنٹری, مے بی فرام یورپ, that tries to call company A of Pakistan, تو ان دونوں کمپنیز کے درمیان میں جو انٹر کنیکشن کے ایشوز ہوں گے وہ سیٹلڈ ہونے چاہیے. ان کے درمیان میں کوئی ایگریمنٹ ایک طرح سے ایگزسٹ کیا ہوا ہونا چاہیے. اب چونکہ جو کمپنی زی سم ویئر فرام یورپ آپ کے یہاں پہ ان کے کوئی ایسی سروسز نہیں ہے, وہ اپنے یوزرز کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے ود ان دا کنٹری پی ٹی اے یا پی ٹی اے کی جو مختلف لائسنسز ہیں ان میں سے ان کے ساتھ ان کا ایک طرح سے ایکسس انٹر کنیکشنز کا ایگریمنٹ ہونا چاہیے. وہ کمپنیز پھر ایسی صورتحال میں پاکستان کے اندر آپریٹ کرنے والے کمپنیز جو ہیں وہ فارن کی آپریشنز کرنے والی کمپنیز کو فیسیلیٹیٹ کرتی ہیں کہ وہ پاکستان کے اندر جو بھی یوزرز ہیں ان کو اگر وہ کال کرنا چاہے تو دس فیسلٹی شوڈ بی پرووائڈیڈ ٹو دیم. آپ کو کچھ عرصے پہلے یاد ہوگا کہ پاکستان کے اندر 1-2 کمپنیز جو آپریٹ کر رہی تھی سیلولر کمپنیز, دے ہیڈ سم پرابلم ود دا پیپل ابراڈ اوور دیئر. آئی مین دا کمپنیز ابراڈ, ان کے ساتھ کوئی ایشوز تھے, تو دیر واز اے سارٹ آف پرابلم فار سم ٹائم کہ جہاں پہ باہر کے ملک کے لوگ اس خاص کمپنی کے جو یوزرز تھے ان کو ایکسس نہیں کر پا رہے تھے. I mean, they were unable to get connected themselves with the people and with the users of particular company in Pakistan. So in fact, it was because of this kind of access problem in the access interconnections. تو ایکسس انٹر کنیکشنز بھی ایک انٹر کنیکشن کی ٹائپ ہے, اور سملرلی جو نیٹ ورک انٹر کنیکشنز ہے دس از اندر ٹائپ جو کہ ود ان ون مارکیٹ بٹوین دا ویریس آپریٹرز, بٹوین دا ویریس سیلولر کمپنیز یا جو فون کمپنیز کام کر رہی ہوتی ہیں ان کے درمیان میں ہوتا ہے. اور ایکسس انٹر کنیکشنز یہ ان کے درمیان میں ہوتا ہے جن کے اپنے سیٹ اپ کسی ایک خاص مارکیٹ کے اندر اویلیبل نہ ہو, تو دے بارو دی سروسز آف سم کمپنی فرام ون کنٹری اینڈ ود دی ہیلپ آف اٹ دے کین ایکسس ٹو ادر آپریٹرز ان دا مارکیٹ ایز ویل. فار انسٹنس کمپنی زی جو یورپ کے کسی ملک سے آپریٹ کر رہی ہے وہ پاکستان میں کسی ایک سیلولر کمپنی کے ساتھ جب کانٹریکٹ کر لیتی ہے تو اس کمپنی کے تھرو دے کین ریچ ٹو دی ادر کمپنیز ایز ویل, other cellular operators in the country as well. وہ پھر ان کا بیس استعمال کر کے باقیوں کو ایکسس کرنے کی کوشش کریں گے. اس قسم کے جو انٹرنیٹ کنیکشنز ہیں ہم ان کو ایکسس انٹر کنیکشنز کہتے ہیں. میں آپ کو یہاں پہ تھوڑا سا ود دی ہیلپ آف اے پکچر تھوڑا سا آپ کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ یہ انٹر کنیکشنز کس طریقے سے ہو سکتے ہیں. ڈیئر اسٹوڈنٹس, آپ اس تصویر کو ذرا غور سے دیکھیں. یہاں پر آپ کے سامنے یہ ایک تصویر آپ کو ایک پوری سچویشن پرووائڈ کر رہی ہے جس میں آپ کے لیے یہ سمجھنا آسان ہوگا کہ انٹر کنیکشنز کس طریقے سے آپریٹ کرتے ہیں. اب یہاں پہ دیکھیں کہ انفیکٹ ایک اینڈ یوزر ہے, ایک موبائل یوزر ہے. موبائل یوزر اپنے موبائل کے تھرو ٹاور کے ساتھ کنیکٹ ہوتے ہیں. اس ٹاور کو ٹیکنیکل لینگویج میں ان کو موبائل اور سیلولر کمپنیز کی لینگویج میں سیل کہا جاتا ہے.
सेल बेसिकली ये फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहा होता है, जो उस सेल की एक रेंज होती है, मे बी दिस इज 2 किलोमीटर रेडियस रेंज या 1.5 किलोमीटर रेडियस रेंज। अब इस रेंज पर ये अपनी वेव्स छोड़ रहा होता है, और इसके अंदर जितने भी मोबाइल फोन्स काम कर रहे हैं ये सारे के सारे फिर इस सेल के साथ कनेक्टेड होते हैं, और ये सेल फिर अपनी बेस के साथ जो किसी एक सेंट्रली लोकेटेड प्लेस पे या किसी भी जगह पर उस कंपनी का जो बेस है, जो हेडक्वार्टर्स आप कह सकते हैं उसको, उसके साथ कनेक्टेड होता है। ये सारे सेल्स ये उस बेस के साथ कनेक्टेड होते हैं और ये अपनी कम्युनिकेशन बेस के साथ कर रहे होते हैं। तो जैसे यहां पे अभी इस सूरत हाल में देखें कि मोबाइल फोन से आप सेल पे गए और सेल ने आपको कनेक्ट किया अपने बेस के साथ। यहां पे इस तस्वीर में जैसे आपको इमारत की सूरत में ये बेस नजर आ रहा है। अब जो टेलीफोन कॉल की जा रही है, दैट इज बीइंग डन फ्रॉम सेलुलर कंपनी 1 टू सेलुलर कंपनी 2। तो अब क्या होता है कि ये बेस से दे विल गेट कनेक्टेड विद द बेस ऑफ सेलुलर कंपनी 2। अब वहां पर ये उस सूरत में पॉसिबल होगा व्हेन देयर इज एन एग्रीमेंट ऑफ इंटरकनेक्शन बिटवीन द टू नेटवर्क्स, जिसको हम नेटवर्क इंटरकनेक्शंस कहते हैं। तो अब इन दोनों कंपनीज के दरमियान में जब एग्रीमेंट होगा, तो एज ए रिजल्ट ऑफ दैट एग्रीमेंट दे विल पुट सम ऑफ देयर डिवाइसेस इन बोथ द बेस एंड बोथ द बेसिस, या आप कह सकते हैं कि इनके अपने जो हेडक्वार्टर्स हैं इन दोनों जगहों पे कुछ इक्विपमेंट से प्लेस करेंगे जो एक दूसरे को फैसिलिटेट करने के हवाले से या इंटरकनेक्टिविटी देने के हवाले से ही होगी यूजर्स को। तो लिहाजा जो आप कंपनी 1 के बेस में जो एक इंटरकनेक्शन डिवाइसेस पड़े हुए हैं, उससे कॉल ट्रांसफर होगी दूसरे बेस पर, और उस दूसरे बेस के जिस नंबर पे कॉल की जा रही है वो बेस लोकेट करेगा कि वो टेलीफोन नंबर किस सेल के तहत काम कर रहा है, और फिर उस सेल से कनेक्ट होके वो आपको नेक्स्ट जो एंड यूजर है, या जिसको हम कहते हैं कि आपका जो नेक्स्ट यूजर जिसके साथ आप कनेक्ट होना चाहते हैं, उसके साथ आपकी टेलीफोन कॉल कनेक्ट हो जाएगी। अब दिस सीम्स टू बी अ वेरी कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म, बिकॉज कि इसके अंदर बहुत सारे चैनल्स इन्वॉल्व हैं, फ्रॉम यूर फोन टू सेल एंड देन सेल टू बेस एंड बेस टू इंटरकनेक्शन डिवाइस एंड इंटरकनेक्शन डिवाइस टू दी बेस ऑफ अदर सेलुलर कंपनी, और उससे फिर उसके सेल पे, और सेल से फिर आप इंडिविजुअल मोबाइल पे आप शिफ्ट हो रहे होते हैं। seems to be a long distance that the whole mobile call will be covering. लेकिन चूंकि ये सारा कुछ एक इलेक्ट्रिक या आपसे कह सकते हैं बड़ी फास्ट स्पीड से हो रहा होता है, बड़े ह्यूज कंप्यूटर सिस्टम और बड़े स्पीडी कंप्यूटर सिस्टम इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं, तो लिहाजा वो जो कम्युनिकेशन है वो इंस्टेंटेनियस आपको शायद नजर आ रही होती है कि बहुत क्विकली एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट हो रहे होते हैं, लेकिन इसके पीछे एक बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस जो है, जो आप जिसको आप यहां पे इस तस्वीर के निस्बत से देख रहे हैं, ये इसके अंदर इन्वॉल्व होता है, और इस इन्वॉल्वमेंट के बाद ही कहीं जाके आपका जो टेलीफोन है वो एक सेलुलर कंपनी के किसी दूसरे यूजर के साथ, किसी दूसरे कंपनी के यूजर के साथ आप कनेक्ट होते हैं। तो इंटरकनेक्शन बेसिकली इस मैकेनिज्म के को कहते हैं जिसमें दो कंपनीज एक आपस में किसी एक एग्रीमेंट में आके अपने यूजर्स को एक दूसरे पर कॉल करने के लिए फैसिलिटेट कर रही होती हैं। और मैं जैसे बता चुका हूं कि इसमें हमारे पास 2 मेन टाइप्स हैं कि किसी एक मार्केट के अंदर जब कोई कंपनी ऑपरेट कर रही है, और किसी ऐसी कंपनी को सपोर्ट करना जिसका पाकिस्तान के अंदर या एक खास मार्केट के अंदर जिनका बेस नहीं है, जिनका नेटवर्क नहीं है, बट दे वांट टू फैसिलिटेट देयर यूजर्स टू दैट पर्टिकुलर मार्केट, तो वो वहां पर किसी कंपनी के साथ अपना एग्रीमेंट कर लेती हैं, दे प्लेस देयर इक्विपमेंट्स ओवर देयर, और फिर उस पे कोई चार्जेस वगैरह जो भी उनके आपस में एग्रीमेंट के तहत होते हैं उसके थ्रू दे गिव एक्सेस टू देयर यूजर्स टू एनी अदर कंट्री इनटू एनी अदर मार्केट। जी डियर स्टूडेंट्स, हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और मजीद भी इसको जरा डिस्कशंस में लेके आते हैं। अब यहां पे इंपॉर्टेंट बात जो हमारे लिए है, बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ मास कम्युनिकेशन, that has to know about the laws related to the various communication mechanisms that are operating in the country. उस हवाले से अब पीटीए का क्या रोल यहां पे बनता है? पीटीए plays in fact a very central role in this all situations. मिसाल के तौर पर जब दो कंपनीज के दरमियान में जो एक टैरिफ के हवाले से, इंटरकनेक्टिविटी के हवाले से जो एग्रीमेंट्स हो रहे हैं, तो दीज एग्रीमेंट्स आर टू बी डन, आर टू बी रीच्ड with the under the lines and the guidelines provided by PTA.
پی ٹی وی اے کی ایک پالیسی کے تحت ہی یہ چیزیں آگے بڑھیں گی. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ بیسیکلی اگر آپ کمپنیز کو انگورنڈ ایسے اگر فار انسٹنس اگر آپ چھوڑ دیتے ہیں وداؤٹ ہیونگ اینی کائنڈ آف پالیسی انڈر دی امبریلا آف وچ دے ہیو ٹو آپریٹ, تو ایسی صورتحال میں مارکیٹ کے اندر کمپٹیشن کے پرابلمز آنا شروع ہو جائیں گے, اور ہو سکتا ہے کہ کچھ کمپنیز کسی ایک خاص مارکیٹ کو مونوپولائز کر لیں, اور ماسز کو اگر فیسلٹیز دے بھی رہی ہیں تو وہ فیسلٹیز بہت کاسٹلی ہو سکتی ہیں, ان کے ریٹس بڑے ہائی ہو سکتے ہیں. تو ان چیزوں کو چیک رکھنے کے لیے ایک پراپر اور ایک بہتر میکنزم ڈیولپ کرنے کے لیے, سو دیٹ دا کمپنیز کین کم ان ایگریمنٹ ود ایچ ادر فار دیئر انٹر کنیکشن پرابلمس, تو اس کے لیے پی ٹی اے کی جو گائیڈ لائنز ہیں وہ پراپرلی ڈیفائنڈ ہونا اور ان کا فالو ہونا بہت ضروری ہو جاتا ہے, ورنہ کمپٹیشن کی فضا مارکیٹ سے ختم ہو جاتی ہے. اور اس کے علاوہ جو مونوپلائزیشن کی جو ایک سلسلہ ہے وہ مارکیٹ کے اندر شروع ہو سکتا ہے کہ وہ جو بگر کمپنیز ہیں جن کے نیٹ ورکس شاید بڑے زیادہ ہیں, وہ شاید ہو سکتا ہے کہ بڑی دیر سے کسی ایک مارکیٹ کے اندر آپریٹ کر رہے ہوں, تو ان کے لیے یہ بڑا آسان ہو جائے گا کہ دے ول سوالو دی اسمال نیٹ ورکس اور دے ول ڈومینیٹ دیم, اینڈ الٹیمیٹلی that will develop any kind of merger between the smaller companies and the bigger companies. تو وہ جو ایک آکوپیشن ہو سکتی ہے بڑے کمپنیز کی کسی چھوٹی کمپنی کو اپنے انڈر لے کے آنا, وہ شاید بڑھ جائے گی. تو کمپٹیشن کی فضا شاید ہو سکتا ہے پھر ایسی صورتحال میں کسی ایک سائٹ پر کسی جو فورسفل انسٹیٹیوشنز ہیں ان کے پاس چلی جائے. تو اس چیز کو مینٹین کرنے کے لیے پی ٹی اے اپنا رول پلے کرتی ہے, اور مختلف کمپنیز کے درمیان میں جو ایگریمنٹ ہوتے ہیں پی ٹی اے ہیز اے رول ٹو پلے ان دیٹ, اور ان کے ٹیرف کے جو پرابلمس ہیں ان کو نیگوشیٹ کرنے کے لیے اور اس کے لیے سیلنگز ڈیولپ کرنے کے لیے بھی پی ٹی اے اپنا ایک رول پلے کرتی ہے. اب اگر میں تھوڑا سا مزید اس پہ جاؤں کہ ٹیرف یہ کس طرح سے یہ آپس میں ڈیولپ کرتے ہیں, پی ٹی اے اس پر بڑے کلیئرٹی کے ساتھ بیان کرتی ہے اپنے رولز اور اپنی گائیڈ لائنز کے اندر کہ ٹیرف پہ عام طور پر دو ایسپیکٹس بڑے سامنے رکھے جاتے ہیں. نمبر ون یہ کہ آپریشنل چارجز کیا ہو سکتے ہیں. فار انسٹنس کہ ایک انٹر کنیکشن کے حوالے سے جو ڈیوائسز یا جو میکنزمز کسی ایک آرگنائزیشن کے دوسری آرگنائزیشن میں پڑے ہوئے ہیں, تو اس کے آپریشن پہ, اس کی مینٹیننس پہ اور اس کی آپ سیکیورٹی کے حوالے سے بھی آپ کہہ سکتے ہیں, تو اس پہ کچھ چارجز یقیناً انکار ہو رہے ہیں. اور پلس یہ فیسلٹی جب کوئی ایک کمپنی دوسری کمپنی کو پرووائڈ کر رہی ہے اپنے یوزرز تک پہنچنے کے لیے, بیکاز ون کمپنی یوزرز آر ایکسیسنگ دی ادر کمپنی یوزرز, تو ایسی صورتحال میں جو ایک فیسلٹی پرووائڈ کر رہی ہے وہ دوسری کمپنی, تو اس پر یقیناً کچھ چارجز آ رہے ہیں, تو دے ول ہیو ٹو آف کورس کلیم دوز چارجز. اب ایک تو یہاں پر جو چارجز ایکچوئل جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ کاسٹ آپ کہہ سکتے ہیں, کاسٹ آف انٹر کنیکشنز آپ کہہ سکتے ہیں. تو کاسٹ آف انٹر کنیکشن تو آف کورس دس از سم تھنگ آلویز دیئر, بیکاز کہ ایک کمپنی آپریٹ کر رہی ہے اپنے کچھ اس کے الیکٹریسٹی کے ایکسپینڈیچر بھی ہو سکتے ہیں, اس کے سیکورٹی کے حوالے سے ایکسپینڈیچر ہو سکتے ہیں, ان کی پلیسمنٹ کے حوالے سے ایکسپینڈیچر ہو سکتے ہیں, ان کی آپریشنس کے حوالے سے ایکسپینڈیچر ہو سکتے ہیں. تو کمبائننگ آل آف دیم وٹ ایور کمز آؤٹ دیٹ از کالڈ کاسٹ. تو ایک تو کاسٹ کی یہاں پہ بات ہے کہ کاسٹ ڈٹرمن کی جاتی ہے, اور اس کی ڈٹرمنیشن جو ہے وہ یقیناً انڈر دی رولز آف پی ٹی اے ہو رہی ہوتی ہے. دوسری چیز جو اس کے اندر ایڈ ہوتی ہے دیٹ از پروفٹ مارجن. اب پروفٹ مارجن یہ وہ چیز ہے جو ادر دین دا کاسٹ ہوتا ہے, اینڈ دین اٹ بیکمس ٹوٹل انٹر کنیکشن چارجز جسے بنتے ہیں. تو انٹر کنیکشن چارجز جو ٹوٹل بن رہے ہوتے ہیں وہ کاسٹ پلس اس پہ جو پروفٹ ہے وہ انفیکٹ ٹیرف بن رہا ہوتا ہے, وہ انفیکٹ انٹر کنیکشن چارجز بن رہے ہوتے ہیں. تو اب یہ جو انٹر کنیکشن چارجز ہیں یہ ان دونوں چیزوں کے ڈٹرمنیشن کے بعد بن رہی ہوتی ہیں. تو اس میں جو پروفٹ کا مارجن ہے that has to be also rationalized, اور اس کے لیے بھی یقیناً پی ٹی اے کی پالیسیز ہونی چاہیے, اور ہیں بڑی کلیئرٹی کے ساتھ وہ بیان کرتی ہیں کہ آپ ٹیرف پہ کتنا آپ پروفٹ اس پہ مارجن لے سکتے ہیں. بیکاز کہ اگر اس پہ پروفٹ مارجن زیادہ ہوگا تو پھر کیا ہوگا, الٹیمیٹلی دیٹ وڈ ہیو ٹو بی borne by
اینڈ یوزرز, دونوں کمپنیز کے اینڈ یوزر صورت میں سفر کریں گے. مارکیٹ کے اندر جو فیسلٹیز جو ادروائز بڑی چیپ لیول پہ اویلیبل ہو سکتی ہیں انڈیویجولس کو, وہ شاید ہو سکتا ہے کہ بڑے ایکسپینسولی اویلیبل ہوں. تو اس چیز کو یقیناً کنٹرول کرنے کے لیے اسٹیٹ کا میکینزم کا ایگزسٹ کرنا بہت ضروری ہے, اور پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی وہ اسٹیٹ میکینزم پرووائڈ کرتی ہے تاکہ ٹیرف ایک خاص حد تک اوپر نہ جائے, انڈیویجول یوزر کو بہت زیادہ پے نہ کرنا پڑے, but at the same time they are also be given the best of the best possible جو یوز کے حوالے سے اور کمپنیز کی جو فیسلٹیز کے حوالے سے ہیں, ٹیلی کمیونیکیشن کی جو ایک فیسلٹیز کے حوالے سے ہیں, وہ ایک یوزرز کے پاس ہوں گی. تو یہ سارے ایشوز جو ہے وہ پی ٹی اے ہی انفیکٹ ہینڈل کرتی ہے, اینڈ پی ٹی اے آلویز پلے اے سینٹرل رول ان دیٹ. اب یہاں پہ ایک اور بڑی اہم بات آتی ہے کہ at time there are some sort of disputes between the various companies that may be on charges, that may be on SMS transmission. اگر آپ کو یاد ہو ڈیئر اسٹوڈنٹ کہ کچھ عرصہ پہلے جب آپ ایک کمپنی سے کسی دوسری کمپنی میں آپ ایس ایم ایس کرتے تھے تو دیر were less charges for ایس ایم ایس, اور کال کے چارجز بھی اتنے زیادہ نہیں تھے. لیکن جب کچھ اس قسم کے پرابلمز آنا شروع ہوئے تو پھر آپ نے دیکھا کہ جو ایس ایم ایس ہیں وہ بھی چارج کیے جانا لگے. آج اگر آپ اس چیز کو اپنے طور پر آپ اسیس کرنے کی کوشش کریں تو آپ کسی ایک کمپنی میں جب آپ ایس ایم ایس کرتے ہیں ود ان دیٹ ڈومین, کسی ایک کمپنی کے ون سیلولر یوزر کوئی دوسرے یوزر کو جب کوئی میسج بھیجتا ہے تو اس کے چارجز, اور جو آف نیٹ جسے آپ کہتے ہیں کسی دوسری کمپنی کو جب آپ ایس ایم ایس کرتے ہیں یا پھر کال کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو چارجز آلویز ویری. وائی ڈو دے ویری؟ In fact, interconnection charges are the issues. اگر وہ interconnection charges کو آپ نکال دیں تو آپ دیکھیں گے کہ جس کمپنی جس کے اندر آپ آپریٹ کرتے ہیں, جس کمپنی کے سیلولر یوزر ہیں آپ, اس کمپنی کے جو چارجز ہیں ہو سکتا ہے کہ آپ اس سے آف نیٹ پہ یعنی اس کے نیٹ ورک سے آپ باہر ہو کے جب کال کریں تو دیٹ شوڈ بی دی ریمین, کوئی ڈفرنس اس کے درمیان میں نہیں ہونا چاہیے. یہ جو ایک کال جو ود ان دی کمپنی اور اکراس دا کمپنی آپ کرتے ہیں ان کے درمیان میں جو ڈفرنس آف چارجز ہے دیٹ ان فیکٹ از دی ڈفرنس آف چارجز جو کہ انٹر کنیکشن کی صورت میں ایک انڈیویجول کو بیئر کرنا پڑتی ہیں. تو اگر ڈیئر اسٹوڈنٹس یہ کاسٹ بڑھے گی, اس کے چارجز بڑھیں گے تو ڈیفینیٹلی الٹیمیٹلی انڈیویجولز ہی اس کے بوجھ تلے آئے گا. تو پی ٹی اے اس حوالے سے ہیز ٹو کیپ اٹس رول as a monitor, as a mentor that has to provide the guidelines to the companies so that they can amicably resolve their issues of tariff between them. اور انٹرکنیکشن کے جو ایشوز ہیں ان کو اگر ایمیکیبلی سالو کر لیا جاتا ہے تو آف کورس اینڈ یوزرز جو کہ پرائمری ریسپانسبلٹی ہے پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی کہ وہ ان کو بہتر سے بہتر ٹیلی کمیونیکیشن کی فیسلٹیز پرووائڈ کرے, دین آف کورس پی ٹی اے وڈ بی ایبل ٹو ڈو اٹ if they have to play effectively an effective role in this process جس کو ہم interconnection agreements charges یا disputes کے حوالے سے. جس اسٹوڈنٹس میں آپ کو ایک اور سائٹ پہ اب لے جاتا ہوں انٹر کنیکشن پہ جو ڈسکشن ہے اس کو جاری رکھتے ہوئے, وہ یہ کہ ہمارے پاس جو انٹر کنیکشن کے حوالے سے مختلف میتھڈز ہو سکتے ہیں وہ کیا ہیں. سب سے پہلا میتھڈ جس کو ہم پی ایس ٹی این کہتے ہیں. پی ایس ٹی این سے مراد یہ ہے کہ پبلک سوئچ ٹیلی کمیونیکیشن نیٹورکس. اب پبلک سوئچ ٹیلی کمیونیکیشن نیٹورک ہیں, یہ کس قسم کے نیٹورکس ہو سکتے ہیں؟ بیسیکلی جیسے اگر آپ پچھلی ڈسکشن جو کہ پی ٹی اے کے حوالے سے ہماری ہوتی رہی ہے اس کو اگر آپ تھوڑا سا ریکال کریں تو دیر آر سرٹن ٹیلیفون فیسلٹیز وچ وی نارملی کال ایز دا بیس فیسلٹیز اور یو کین کال اٹ ایز دا بیسک فیسلٹیز. اب بیسک فیسلٹیز وہ فیسلٹیز ہیں جو کہ کسی بھی صورت میں گورنمنٹ آف پاکستان کی یہ پالیسی ہے کہ جو بیسک فیسلٹیز ہیں کمیونیکیشن سسٹم کی دیٹ ول ناٹ بی پرووائڈیڈ ٹو اینی پرائیویٹ اونر. اور اس کے حوالے سے جو لائسنسنگ کا جو پہلا سب سے پہلی جو کلوز ہے وہ اس سے ڈیل کرتی ہے کہ نو بیسک فیسلٹی ول بی گیون ٹو اینی لائسنسی. اب وہ بیسک کے حوالے سے اگر ہم تھوڑا سا دیکھیں تو وہ کیا ہے کہ جو آپ کی جو پی ٹی سی ایل جو پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن نیٹورک ہے اس کی جو فیسلٹیز ہیں ان کو ہم بیسک فیسلٹیز کہتے ہیں. تو بیسک ٹیلی کمیونیکیشن فیسلٹیز جو ہے اس کے ساتھ جب کوئی
موبائل یا کوئی سیلولر کمپنی جب کنیکٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے تو اس کے لیے ایک جو انٹر کنیکشن کے جو سلسلہ ہوگا وہ ڈفرینٹ ہوگا ایز کمپیئر ٹو, جیسے ہم تھوڑے پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ دو سیلولر کمپنی کے درمیان میں جو انٹر کنیکشن کے جو ایشوز ہیں. تو ہم پی ایس ٹی این اور موبائل کمپنی کے درمیان میں جو ایک انٹر کنیکٹیوٹی ہے یا جو انٹر کنیکشن کا میکنزم ہے, تو دیٹ از کنسیڈرڈ ٹو بی ون ویری پیکولر ٹائپ آف اگریمنٹ بٹوین دا بیسک ٹیلی کمیونیکیشن سروس پرووائڈر اینڈ سم ون ہو از آپریٹنگ ان دا مارکیٹ, اور وہ کس طریقے سے ان کی سروسز کو استعمال کر کے اپنے مختلف یوزرز تک یا اپنے یوزرز کی جو ایکسیس ہے وہ باقی نیٹ ورکس تک دے رہا ہو. تو یہ جو پہلی آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو ٹائپ یہاں پہ نظر آ رہی ہے وہ پی ایس ٹی این اور سیلولر کمپنیز کے درمیان میں جو کنیکشنز ہیں وہ ایک بڑی امپورٹنٹ ٹائپ آف انٹر کنیکشن ہے جو کہ یقیناً بڑی بیسک نیچر کی ہو سکتی ہے, اس لیے کہ بہت سارے ممالک کے اندر جو ٹیلی کمیونیکیشن کا میکنزم ہے وہ سینٹرلائزڈ ہے, ایٹ لیسٹ بیسک ٹیلی کمیونیکیشن سروسز کی حد تک وہ سینٹرلائزڈ ہے, اور یقیناً وہ اسٹیٹ کنٹرول میں بھی ہونا چاہیے جس طریقے سے پاکستان میں ہے. تو بہت سارے ممالک میں بیسک سروسز نہیں پرووائڈ کی جا رہی ہیں جس طریقے سے پاکستان میں ہے. تو اب یہ جو انٹر کنیکشن آف دا ویریس پرائیویٹ سیلولر آپریٹر, اٹس ناٹ نیسیسری دیٹ دا پرائیویٹ سیلولر آپریٹرز آر دیئر. In Pakistan, even some of the cellular companies are not coming in the ambit of private sector, rather they are in the public sector as well. میں آپ کو آگے جا کے اس کی ایگزامپل بھی کوٹ کرتا ہوں. تو لیکن یہ ہے کہ وہ انفیکٹ سیلولر کمپنیز ہیں اور ان کا بیسک سروس پرووائڈرز کے ساتھ جو انٹر کنیکشن کا ایگریمنٹ یا انٹر کنیکشن کے جو سلسلہ ہوگا وہ ہمارے پاس ایک بڑی ڈفرنٹ نیچر کا ہوگا. تو دوسری جو ہمارے پاس امپورٹنٹ بات بن رہی ہے وہ اس فارم میں بن رہی ہے کہ جو دو سیلولر کمپنیز آپس میں کسی قسم کے ایگریمنٹ میں آتے ہیں اور انٹر کنیکشن اسٹیبلش کرتے ہیں یا میکنزم آف انٹر کنیکشن اسٹیبلش کرتے ہیں. تو دس ول بیکم دا سیکنڈ ٹائپ. اور تھرڈ ٹائپ یقیناً میں تھوڑی پہلے بات کر چکا ہوں, آئی وڈ ناٹ گو انٹو ڈیٹیل اباؤٹ دیٹ, کہ جب کوئی ایسی کمپنی جس کا پاکستان کے اندر ایک بیس نہیں ہے اور وہ پاکستان کے اندر اپنے یوزرز کو ایکسیس دینا چاہتی ہیں, ویریس ٹیلی کمیونیکیشن آپریٹرز جو یہاں پہ ہیں ان کو دینا چاہتی ہیں, تو ایسی صورتحال میں دے ول ہیو ٹو come in any kind of contract with the companies operating in Pakistan, and then they would be reaching to the people in Pakistan and those who are holding cellular phones. تو یہ مین انفیکٹ جو اس میں جو انٹر کنیکشن کے جو چار جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ٹائپس بنتی ہیں وہ تین بنتی ہیں, جو بیسک ٹیلی کمیونیکیشن سروسز, موبائل ٹو موبائل, اور پھر اس کے بعد وہ کمپنیز جن کا پاکستان کے اندر یا ہماری کسی خاص مارکیٹ کے اندر جن کی ایکسیس نہیں ہے, جن کے اپنے اسٹیشنز نہیں ہیں, تو ہاؤ دے کین ریچ ٹو دا پلیسز اوور دیئر اینڈ دا پیپل دوز ہو آر یوزنگ فون اوور دیئر. تو ان تک پہنچنے کا جو میکنزم ہے انٹر کنیکشن کا وہ ایک تھرڈ ٹائپ بنے گی. جی اسٹوڈنٹس, ہم آگے بڑھتے ہیں. میں آپ کو دوسرے ایسپیکٹ کی طرف لے جاتا ہوں وچ از ڈیلنگ ود دا لائسنسنگ. لائسنسنگ کے حوالے سے ہم کچھ بات پہلے اپنے پچھلے لیکچرز میں کر چکے ہیں کہ پی ٹی اے کس طریقے سے لائسنسنگ کو ڈیل کرتا ہے. I will shed some light on that in today's lecture as well. PTA is basically the primary agency for providing licenses to various telecommunication operator in the country. تو بہت سارے آپریٹرز پاکستان کے اندر کام کر رہے ہیں اور ان سب کے جو لائسنس ہیں وہ پی ٹی اے ایشو کرتی ہے. اب پی ٹی اے کی جو لائسنسنگ ہے اس کی یقیناً مختلف ٹائپس ہو سکتی ہیں. اب وہ ٹائپس کس نیچر کی ہو سکتی ہیں وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ واٹ کائنڈ آف سروسز دیز سروس پرووائڈرز آر دیز آپریٹرز آر پرووائڈنگ ٹو دا پیپل. فار انسٹنس ایک اگر ہم بیسک اگر اس کو ہم لینے کی کوشش کریں تو ایک تو جو موبائل کمپنیز ہیں جو یوزرز کو اپنی مارکیٹ کے اندر ان کے جو کلائنٹس ہیں ان کو ٹیلی فون کی سروسز پرووائڈ کرتی ہیں. تو پہلا تو یہ ٹائپ ہوگا کہ جس میں موبائل فون کمپنیز کو جو لائسنس دیا جاتا ہے ٹو پرووائڈ سیلولر سروس ٹو دا پیپل اینڈ ٹو دا پیپل ان دی ایریا اور ان دی ریجن اور ان دا کنٹری, تو یہ ایک طرح کا لائسنس ہوگا. اب اس کی پھر فردر ڈیٹیلز ہو سکتی ہیں کہ وہ لائسنس
کس علاقے تک محدود ہوگا, اس کی آپریشنز کی نیچر کیا ہوگی, اور پھر اس کے علاوہ کس قسم کی گائیڈ لائنز ان ٹیلی فون آپریٹرس کے لیے ہو سکتی ہے, ان موبائل کمپنیز کے لیے ہو سکتی ہے. تو دس از اے ڈفرنٹ ایرینا وچ از ناٹ کمنگ ان ٹو آر ٹوڈیز ڈسکشن. سیکنڈ جو ایک ہو سکتا ہے پی ٹی اے جس کی لائسنسنگ کرتی ہے, وہ یہ ہے کہ کوئی انٹرنیٹ کنیکشنز, فار انسٹنس کوئی کمپنی اگر کوئی انٹرنیٹ سروس پاکستان کے اندر پرووائڈ کرنا چاہتی ہے, مے بی ود دی ہیلپ آف سم فون ایز ویل, اور پھر انڈیپینڈنٹ آف فون بھی لینا چاہتی ہے, تو دے ول ہیو ٹو ٹیک اے سیپریٹ لائسنس فار دیٹ. یہ اس طرح سے نہیں ہوگا کہ ونس یو گاٹ ون لائسنس اینڈ دیٹ از اویلیبل ان شیپ آف bundle of facilities available in that. I mean, you are given license to provide cellular service to the people, license to provide internet service to the people, license to provide television access through mobiles. No, you will have to seek, or you have to obtain a fresh license for each and every facility that you want to provide on your cellular company, on your cellular phone. تو سروس میں جو بھی آپ لینا چاہیں گے اس کے لیے الگ لائسنس کی موڈیلٹیز ہیں, اس کے لیے الگ لائسنسنگ کی گائیڈ لائنز ہیں. تو سیکنڈ جو میں آپ کو بتا رہا تھا وہ یہ کہ یو ہیو ٹو, جو سیکنڈ ٹائپ ہے وہ انٹرنیٹ کے حوالے سے ہے کہ وہ انٹرنیٹ ہو سکتا ہے کہ آپ موبائل پہ اپنا انٹرنیٹ سروس دینا چاہتے ہیں لوگوں کو, یا پھر ایک الگ سی آپ سروس دینا چاہتے ہیں. یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے ٹیلی فون کے ساتھ یا ٹیلی فونی کے ساتھ آپ کو براڈ بینڈ سروس دینا چاہ رہے ہوں. جیسے پاکستان کے اندر اب بہت سارے ایسی وائرلیس کمیونیکیشن آپریٹرز موجود ہیں جو اپنے یوزرز کو اور اپنے کلائنٹس کو ٹیلی فون کی جو بیسک سروسز ہیں وہ بھی پرووائڈ کر رہی ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ براڈ بینڈ کی فیسلٹیز بھی پرووائڈ کر رہی ہیں. تو دس وڈ بیکم دا سیکنڈ ٹائپ آف لائسنس دیٹ پی ٹی اے از شولڈرڈ ود, کہ وہ اس قسم کی رسپانسبلٹیز ان کے پاس ہیں کہ وہ لوگوں کو اور مختلف کمپنیز کو جو اس ملک میں آپریٹ کر رہی ہیں ان کو لائسنسز ایشو کریں. اس میں جو اگلا ایک اہم ڈیئر اسٹوڈنٹس بات ہے یا لائسنس کے مختلف ٹائپس جس کا آپ نے آج کل بہت زیادہ نام سنا ہوگا, وہ کال سروس کے حوالے سے بھی ہے. جیسے آپ کال سینٹرز آپ نے مختلف جگہوں پہ دیکھے ہوں گے جو ایک طرح سے مختلف کمپنیز جو دنیا کے اندر آپریٹ کر رہی ہیں, یا مختلف کمپنیز جو پاکستان کے اندر آپریٹ کر رہی ہیں اور ان کے کلائنٹس ہو سکتا ہے کہ پاکستان کے باہر بھی اویلیبل ہوں. تو ان کے جو کال سینٹرز ہیں, دیز کال سینٹرز آر فیسیلیٹیٹنگ دیز کمپنیز اینڈ ہیلپ دیم ریچنگ دیئر clients, or help clients to reach the companies or to know about the company's details and their products. تو جو کال سینٹرز کا کانسیپٹ ہے, اس کال سینٹر کی جو لانچنگ ہے, دس از آلسو پاسبل ود دی ہیلپ آف پی ٹی اے لائسنس. تو کال سینٹرز کی جو لائسنسنگ کا جو میکانزم ہے وہ بھی پی ٹی اے پرووائڈ کرتا ہے, اور پرائمری ریسپانسبلٹی پی ٹی اے کے پاس ہے کہ وہ اس قسم کی لائسنسنگ فیسلٹیز مختلف کمپنیز کو جو کال سینٹر اپنا قائم کرنا چاہتے ہیں اس کو وہ اس کا لائسنس گرانٹ کریں. اب یقیناً وہ اس کا ایک الگ سا ایک امرجنگ فینومینا ہے, اینڈ اسپیشلی اس قسم کی ہماری جیسے ایک امرجنگ اور ڈیولپنگ اکانومیز ہیں ان کے اندر ان چیزوں کی بہت ضرورت بھی ہے, سو دیٹ کہ ہماری جو لوکل پروڈکٹس ہیں ان کے حوالے سے انفارمیشن یا ان کے جو یوزرز کہیں باہر ہیں تو دیٹ دے کین بی گیون ایزی ایکسیس اینڈ ایزی ریچ ٹو دا انفارمیشن اباؤٹ دا پروڈکٹس, اور ہماری مارکیٹنگ بھی بہتر ہو سکے اور فیسلٹیز بھی لوگوں کو بہتر طور پر پرووائڈ کیے جا سکیں. تو کال سینٹرز ایک طرح سے ایک ضرورت ہے ہم جیسے ڈیولپنگ معاشرے کے لیے اور ڈیولپنگ اکانومیز کے لیے, تو ان کا یہاں پہ سینٹرز ہیں. اور پھر چونکہ ہمارے جیسے ممالک کے اندر اس حوالے سے ریٹس تھوڑے سے کم ہیں, لیبر کافی چیپ ہے, اور اس کی وجہ سے جو باہر کے ممالک کی کمپنیز ہیں بہت میگا کمپنیز بھی ہیں, تو دے کین ایون پرووائڈ انفارمیشن اینڈ ایکسیس ٹو دیئر کلائنٹس through the companies operating in some of the developing countries, and maybe they are providing this facility to the people across the world through these call centers یا call companies from Pakistan. India میں بھی بہت ساری کمپنیز ہیں, بنگلہ دیش میں بھی بہت ساری کمپنیز ہیں,
چائنا میں بھی اس طریقے سے بہت ساری کمپنیز ہیں جو آپریٹ کر رہی ہیں. تو انفیکٹ ان کا مقصد بیسیکلی مختلف کمپنیز کے جو کلائنٹس ہیں اور کمپنیز ان کے درمیان میں ایک ریلیشن شپ بہتر بنانے کے لیے یہ کال سینٹرز بڑا اہم رول پلے کرتی ہیں. اینڈ پی ٹی اے is the primary source through which you can establish this kind of business in the country, اور پی ٹی اے ہی اس کی لائسنسنگ پرووائڈ کرتا ہے. تھوڑا سا میں آگے جاتا ہوں, اس میں مزید بات کرتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ یو وانٹ ٹو لانچ موبائل ٹیلی ویژن. اب موبائل ٹیلی ویژن وہ ہو سکتا ہے کہ کسی ایک موبائل سروس جو آپ پہلے سے آفر کر رہے ہیں اس پر ہی آپ اور فیسلٹی دیں کہ پیپل کین ایون واچ ٹیلی ویژن آن دیئر موبائل اسکرینز ایز ویل. یا پھر ہو سکتا ہے کہ آپ انٹرنیٹ پہ اپنا کوئی اس قسم کا سلسلہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ جس میں آپ ٹیلی ویژن کو لانچ کرنا چاہ رہے ہیں. تو ان سارے کاموں کے لیے جو آپ کے پاس فیسلٹی ہے یا اس کی جو لائسنسنگ ہے وہ آپ کو پی ٹی اے پرووائڈ کرتی ہے. میں پچھلے لیکچرز میں جیسے آپ کو پہلے بھی بات کر چکا ہوں کہ جو آئی پی ٹی وی کا جو کانسیپٹ ہے, جو انٹرنیٹ پروٹوکول ٹیلی ویژن کا جو کانسیپٹ ہے, اس کانسیپٹ کو آپ دنیا کے اندر زیادہ پروموٹ ہو رہا ہے. تو پی ٹی اے بھی اس حوالے سے اپنی پالیسیز وضع کر چکی ہے, اس کے حوالے سے اپنی گائیڈ لائنز پراپرلی دے چکی ہے مختلف کمپنیز کو. اف دے وانٹ ٹو لانچ اینی آئی پی ٹی وی آن دیئر موبائل فونز, so this is possible and they will have to obtain a license from PTA and they can initiate that kind of services for their users. تو اب ان کی جو لائسنسنگ کا میکنزم اور پرائمری ریسپانسبلٹی ہے دیٹ از اگین ود دی پی ٹی اے. تو لائسنسنگ کے حوالے سے اور بھی بہت سارے ایسے ایشوز ہو سکتے ہیں, اور اس کے حوالے سے جو ڈیٹیلز ہیں جیسے میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ جو اس کا جو پی ٹی اے کے رولز 2000 ہے, سیکشن 13 سے لے کر سیکشن 17 تک, دیز آل ڈیل ود دیز کائنڈ آف ایشوز کہ کس قسم کا لائسنس دے سکتی ہے پی ٹی اے, اور پی ٹی اے کس طرح سے اپنے مختلف جو اس کے یوزرز ہیں یا مختلف جو یوزرز کمپنیز ہیں ان کو فیسیلیٹیٹ کر سکتی ہے. تو یہ سارے کے سارے میکنزمز پی ٹی اے کے رولز 2000 کے اندر اویلیبل ہیں, اور ان کی لائٹ میں ہی یہ مختلف کمپنیز آپریٹ کر سکتی ہیں اور لوگوں کو بہتر فیسلٹیز پرووائڈ کر سکتی ہیں. تھوڑا سا ڈیئر اسٹوڈنٹس میں آگے جاؤں گا اور آپ کو مزید تھوڑا سا بتانے کی یہ کوشش بھی کروں گا کہ دیر آر سرٹن ٹیلی کمیونیکیشن کمپنیز جو کہ ایک ڈفرینٹ ایرینا میں, جیسے ہم بات کر چکے تھے کہ ایک تو وہ کمپنیز ہیں جو پی ٹی اے جن کو لائسنس ایشو کرتی ہے مختلف قسم کی سروسز آفر کرنے کے لیے, جس میں مختلف وائرلیس ٹیلی کمیونیکیشنز ہو گئے, مختلف سیلولر کمیونیکیشن کمپنیز ہو گئیں, ان کو پرووائڈ کرتی ہے. اس کے علاوہ کچھ اسپیشلائزڈ قسم کی بھی کمیونیکیشن کمپنیز یا کمیونیکیشن سروسز ہیں جو مختلف جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ انڈر ڈیولپڈ ایریاز ہیں, یا جہاں پہ ہو سکتا ہے کہ بہت بڑی مارکیٹ نہ ہو, بٹ دس از اے بیسک فیسلٹی وچ از سپوزڈلی پرووائڈیڈ بائی دا اسٹیٹ ٹو دا پیپل لیونگ اوور دیئر. تو ایسی صورتحال میں اسپیشلائزڈ کمپنیز بھی ایسی اویلیبل ہیں جو کہ مختلف علاقوں کے اندر آپریٹ کر رہی ہیں, اور ان کا جو آپریشن ہے ان فیکٹ وہ ان لوگوں کو جو ان فار فلنگ ایریا کے اندر یا ان علاقوں کے اندر جہاں پر ٹیلی کمیونیکیشن کی فیسلٹیز ادروائز اویلیبل نہیں ہیں, اور کوئی کمپنی وہاں پہ اپنا کوئی وینچر لے ہی نہیں جانا چاہتی, اس کی وجہ بیسیکلی یہ ہے کہ دے ہیو ٹو دین اسپینڈ مور اینڈ دین ارن لیس بیکاز دیز آل آر ورکنگ فار دیئر پروفٹس. تو ایسی صورتحال میں دے ڈونٹ سی اینی کائنڈ آف پروفٹس فرام دوز ایریاز, تو وہ وہاں پہ آپریٹ نہیں کرتی. تو ان علاقوں کے لیے پھر اسپیشل سروسز ایسی اویلیبل ہیں. تو ہماری ایک کمپنی جو اے جے کے آزاد جموں اینڈ کشمیر کا علاقہ ہو گیا یا گلگت بلتستان کا علاقہ ہو گیا, جہاں پہ ریچ کرنا پاپولیشن کو جو بڑی اسپارسلی پاپولیٹڈ ہے اور بڑی تھن پاپولیشن ایٹ ویریس پلیسز اویلیبل ہیں اینڈ دے آر ایٹ ڈسٹینس فرام ایچ ادر, تو ان کو یہ فیسلٹی پرووائڈ کرنا, اس کے لیے ایک اسپیشل کمیونیکیشن آرگنائزیشن ہے جو ان لوگوں کو وہاں پر اپنی سروسز پرووائڈ کرتی ہے, موبائل کے حوالے سے ان کو سیلولر کمپنیز کے حوالے سے ان کو وہ سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں. تو دے آر آلسو ٹیکنگ لائسنسز فرام پی ٹی اے, ان کے ساتھ کولیبوریٹ کر کے اس قسم کی سروسز کو مختلف ریجنز کے اندر جہاں پہ ایکسیسیبلٹی بہت بڑا پرابلم ہے, جہاں پہ پروفٹس ارننگ
بہت بڑا ایشو ہے. تو ان چیزوں کو کیٹر کرنے کے لیے جو ایک اسٹیٹ کی ریسپانسبلٹی ہو سکتی ہے کہ ان لوگوں تک پہنچنا, ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا, ان کو ٹیلی کمیونیکیشن کی نئی جدتیں پرووائڈ کرنا, تو اس حوالے سے بھی پی ٹی اے ایز اے اسٹیٹ انسٹیٹیوشن از پرفارمنگ its responsibility in shape of providing some sort of subsidies to various organizations operating over there, providing them facilities to operate free of cost or at a very low cost in those regions, in those areas. تو اس میں چند ایک کمپنی جس کے متعلق میں نے آپ کو بتایا, تو they had been given licenses 2003 کے اندر ان کو لائسنس دیا گیا. they are operating over there and they are serving the people in AJK and گلگت بلتستان, یا یہ جو پورے ایک بہت بڑا ریجن ہے, بہت بڑا ایریا ہے. تو ان کو بھی وہاں پر جو لوگ وہاں پہ رہتے ہیں ان کو بہتر سروسز پرووائڈ کرنے کے لیے مختلف ٹیکنیکل فیسلٹیز پی ٹی اے پرووائڈ کر رہی ہے. اس کے علاوہ اور بہت ساری ایسی کمپنیز ہیں جو پاکستان میں آپریٹ کر رہی ہیں, اور ان میں اگر آپ سیلولر کمپنیز کو دیکھیں تو کچھ سیلولر کمپنیز ایسی ہیں جو کہ بہت بڑے ایریا کو کور کرتی ہیں, ان کے یوزرز کی تعداد زیادہ ہے, اور مارکیٹ کا ایک میجر چنک آف اٹس شیئر فرام دا مارکیٹ وہ ان کے پاس جا رہا ہے. تو دیکھتے ہیں کہ اس کے حوالے سے پی ٹی اے کیا بات کہتی ہے. پی ٹی اے اس حوالے سے, چونکہ جیسے میں تھوڑی دیر پہلے بات کر چکا ہوں کہ دے آر ہیونگ دی اربن سینٹرز ایز دیئر سینٹر آف ایکٹیویٹیز, سو پروفٹ میکسیمائزیشن ڈیفینیٹلی وہاں سے بہت زیادہ ہو رہی ہے. لیکن ایک بہت بڑا ایریا پاکستان کا وہ ان اربن سینٹرز کے علاوہ ہے. A huge population is living over there, so they cannot be of course kept deprived of using these facilities in their regions. تو ایسی صورتحال میں this has been made binding by Pakistan Telecommunication Authority for these all cellular operators to start their operations in those regions as well. تو اس کے بعد پھر آپ نے دیکھا کہ چھوٹے شہروں تک بھی جہاں پہ شاید ہو سکتا ہے کہ بہت بڑی مارکیٹ ان سیلولر کمپنیز کے لیے اویلیبل نہ ہو, they have started reaching to those places as well. تو اس طرح سے جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک کمپٹیشن کی فضا ان اسمال ریجنز کے اندر بھی آنا شروع ہو گئی, اور جو فیسلٹیز جو کہ ایسپائر کرتا ہے پی ٹی اے کہ وہ ہر پاکستانی کے پاس ٹیلی کمیونیکیشن کی بہتر سے بہتر فیسلٹیز پہنچیں گی, اس حوالے سے بھی پھر ایک جو پی ٹی اے کا رول ہے وہ پراپرلی پلے ہو رہا ہے, اور ان ریجن تک بھی پھر ان سیلولر کمپنیز کو مجبور کیا گیا کہ وہ جائیں آپریٹ کریں اور اپنے سروسز ان لوگوں کو بھی دیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑا احسن اقدام ہے آن پارٹ آف پی ٹی اے, ویئر دے ہیو میڈ اٹ بائنڈنگ فار دا ویریس سیلولر کمپنیز, اور یو کین سے دا سگنیفیکینٹ مارکیٹ پاورز, سو دے ہیو ٹو آپریٹ ان دی rural centers as well, the underprivileged areas as well, اور ان لوگوں کو بھی ٹیلی کمیونیکیشن کی فیسلٹیز بھی پرووائڈ کرنا ان کے لیے ایک طرح سے بائنڈنگ بن جاتا ہے. میں آگے چلتا ہوں اور آپ کو ایک اور انٹرسٹنگ کائنڈ آف لائسنس کی طرف لے جاتا ہوں جس کو ایل ڈی آئی لائسنسز کہا جاتا ہے. ایل ڈی آئی لائسنسز اسٹینڈ فار لانگ ڈسٹینس اینڈ انٹرنیشنل لائسنسز. اب بہت سارے کمپنیز ہیں, مینلی کوئی میرا خیال ہے 13 کمپنیز بنتی ہیں جن کو ایل ڈی آئی لائسنسز ایشو ہوئے ہیں. یہ وہ کمپنیز ہیں جیسے فار انسٹنس آپ نے ورڈ کال کا نام سنا ہو, جو آپ نے ڈین کام کا نام سنا ہو, جو مختلف قسم کے کارڈز بھی آفر کرتی ہیں مارکیٹ کے اندر, یا پھر اس طریقے سے کچھ بڑی کمپنیز جو کہ لانگ ڈسٹینس کے حوالے سے آپ کو پھر سروسز پرووائڈ کرتی ہیں, انٹرنیشنل لیول پہ کال کرنے کے لیے آپ کو پرووائڈ کرتی ہیں, جیسے وائی ٹرائب ہو گیا, ایون وتین ہو گیا, ٹیلینار ہو گیا. تو یہ بھی کمپنیز ہیں جن کے لانگ ڈسٹینس کے حوالے سے لائسنس بھی ان کو ایشو کیے گئے ہیں, اور وہ آپ کو کیا کرتے ہیں کہ چیپ ریٹس پہ, بہت ہی جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ افورڈیبل ریٹس پہ آپ کو فیسلٹیز پرووائڈ کرتی ہیں کہ آپ باہر لانگ ڈسٹینس کالز بھی کر سکیں. اس حوالے سے آپ دیکھیں کہ آپ کو مختلف کمپنی کی طرف سے جو پیکیجز مل رہے ہیں آپ کو, وہ آپ کو یہی پیکیجز پرووائڈ کر رہے ہیں کہ یو کین میک اے کال انٹو اینی نمبر ان دی یونائٹڈ اسٹیٹس, اور وہ آپ آسانی سے بڑے کم پیسوں کے اندر کال کر سکتے ہیں. سیم از ان پارٹس آف یورپ, ان مڈل ایسٹ اینڈ سم ادر پارٹ آف دا ورلڈ ایز ویل. تو آپ کو وہ جو فیسلٹیز یہ پرووائڈ کر رہی ہیں, ان پیکیجز کو پاکستانی مارکیٹ کے اندر انٹروڈیوس کرایا جا رہا ہے, جو انفیکٹ یہ اس صورت میں انٹروڈیوس کرایا جا رہا ہے جب
ان کمپنیز کے پاس اس قسم کے لائسنسز ہوں گے تو تبھی یہ اس قسم کی پروڈکٹس کو مارکیٹ کے اندر آفر کر سکتی ہیں, ادروائز دے وونٹ بی ایبل ٹو آفر دیز فیسلٹیز. تو ان کو ہم LDI لائسنسز کہتے ہیں, لانگ ڈسٹینس انٹرنیشنل لائسنسز ہم کہہ سکتے ہیں ان کو. تو مختلف کمپنیز اس حوالے سے آپریٹ پاکستان کے اندر کر رہی ہیں جن کے پاس یہ لائسنسز ہیں, اینڈ دے آر گیونگ ایزی ایکسیس اینڈ چیپ ٹیلیفون capabilities or potential, or you can say the facilities with the help of which you can make a call abroad, اور بہت cheap rates پہ بڑے long term کے لیے آپ وہ calls کر سکتے ہیں. میں تھوڑا سا آپ کو ایک controversy کی طرف آپ کو لے جانا چاہوں گا. یقیناً اس قسم کی controversy سے رولز ریگولیشنز کو بھی پھر بہتر کرنے کا موقع ملتے ہیں. وہ اس حوالے سے تھا کہ نیب نے, نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو نے ان فیکٹ دیٹ ایشوڈ نوٹسز ٹو 5 ڈفرنٹ ٹیلیفون کمیونیکیشن آپریٹرز جو ہیں ان کے ساتھ ایک نوٹسز ان کو ایشو کیے گئے تھے, اینڈ دیٹ واز آن دی ایشو آف سیلز ٹیکس اور ایک طرح سے پینلٹی ایز ویل, کیونکہ جو انٹر کنیکٹیوٹی کے چارجز وہ لے رہے تھے اس کے اوپر سیلز ٹیکس کا ایک ایشو آیا, اور وہ اس صورت میں کہ دے ور ناٹ ان فیکٹ ڈپازٹنگ دی سیلز ٹیکس, اور جو کنسرنڈ آفیسز ہیں اس کے حوالے سے دے ور کمپلیٹلی ان ڈارک. تو نیب ہیڈ ٹیکن اے نوٹس آف دیز ایشوز, کیونکہ وہ جب کوئی ایک ٹیرف لے رہے ہیں انٹر کنیکشن پہ, جیسے ہم پیچھے آپ کو بات کر چکے ہیں اس حوالے سے, تو جب کوئی ایک پروفٹ مارجن انہیں رکھا ہوا ہے تو ڈیفینیٹلی دے آر سپوز ٹو پے ٹیکس فار دیٹ ایز ویل, چاہے وہ سیلز ٹیکس کی فارم میں ہے یا ویسے اوور آل آپ کے انکم کے ٹیکس کی صورت میں ہے. So that is supposed to be given to the government of Pakistan. So this has been raised a couple of months back, اور اس کو ایک سیریس ایشو کے طور پر 5 کمپنیز کو نوٹسز ایشو کیے گئے, اور پھر اس پر پینلٹی کے حوالے سے بھی بات ہوئی کہ جو ٹائم لیپس کیا ان لوگوں نے ان فیوچر تو اوکے دے ول بی کیپ آن ڈپازٹنگ دی income tax on that issue as well, but the question was that for how much long time they had not been depositing their sales tax on this facility. تو اس کے حوالے سے بھی پینلٹی کے حوالے سے بھی باتیں ہونا شروع ہو گئیں. اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی اہم یہ سلسلے ہیں کہ جو بھی ٹیلی فون کمپنیز یا موبائل آپریٹرز پاکستان کے اندر کام کر رہے ہیں ان کو اپنی یہ ساری اس قسم کی چیزیں بڑی کرسٹل کلیئر اکاؤنٹس کی صورت میں, آپریشنز کی صورت میں, یا اس کے علاوہ کوئی بھی ایسی الائٹ فیسلٹی ہو سکتی ہے, اس کے حوالے سے دے ہیو ٹو کیپ ایوری تھنگ ویری کلیئر اینڈ دے ہیو ٹو ورک انڈر دی کمپلیٹ گائیڈنس اینڈ گائیڈ لائنس پرووائڈیڈ بائی PTA. تو ان کے مطابق اگر کام کریں گے تو آف کورس دے وڈ ناٹ کم ان دی ایمبٹ آف اینی لا, اور پھر ایسی کوئی بھی ایجنسی ان کو ڈیفینیٹلی کسی بھی صورت میں ان کے ایکشنز پہ اکاؤنٹیبل نہیں کر سکے گی اف دے کیپ پراپر یو سی نوٹس اور پراپر جو اکاؤنٹس ہیں وہ اگر آپ مینٹین کریں گے اور اس قسم کی وائلیشنس کو آپ کیپ کریں گے تو یقیناً یو ول ناٹ کم ان دی ایمبٹ آف لا. تو PTA بھی اس حوالے سے اٹ ہیز ٹو پلے اٹس رول, اور اس کا جو مانیٹرنگ میکینزم ہے اور اس کا جو ویجیلنس ہے اس کی, وہ ان کمپنیز پہ ان چیزوں کو دیکھنے کے حوالے سے وہ یقیناً PTA کو انہانس کرنے کی ضرورت بھی ہے, اور اس کے حوالے سے رولز اور ریگولیشنز کو بھی زیادہ بہتر کوڈیفائڈ کرنے کی ضرورت ہے, تاکہ اس قسم کی جو اناملیز اور لکونہ جو ہمیں نظر آتے ہیں ان سرٹن کیسز دیٹ شوڈ ناٹ اپیئر ان فیوچر. ڈیئر اسٹوڈنٹس, فیوچر کے حوالے سے میں آپ کو تھوڑا سا بتاتے چلوں کہ PTA اپنے آپ کو کس طریقے سے دیکھتی ہے, یا وٹ کائنڈ آف فیوچر ڈز اٹ لک اپنے لیے, اور یقیناً ٹیلی کمیونیکیشن کے حوالے سے بھی اس ملک میں اس کے حوالے سے PTA کیسے دیکھتا ہے. میں اس پہ تھوڑا سا آپ کو بریف کرنا چاہوں گا ان دی اینڈ آف ٹوڈیز لیکچر. سب سے پہلی بات جو PTA ایک عزم کیے ہوئے ہے, یا PTA wants to just prove itself to be the one that is providing facilities on all telecommunication areas. تو اس حوالے سے PTA یہ دیکھ رہا ہے کہ they are converting Pakistan into an e-Pakistan. اب e-Pakistan سے یہاں پہ مراد یہ ہے کہ everything would become then electronic, اور PTA وہ کر رہا ہے, اس چیز کا پرومس کر رہا ہے کہ وہ پاکستان کو e-Pakistan بنائے گا ان دی نیکسٹ کپل آف ایئرس ٹائم, اور اس میں پورا آپ کے جو سسٹم ہے, چاہے وہ اکانومی کا ہے, چاہے وہ ریونیو کا ہے, چاہے وہ پراپرٹی کے حوالے سے ہے, یا جو ڈسٹرکٹ لیول تک بھی جو مختلف ایشوز ہیں
ان سب کو کمپیوٹرائز کر دیا جائے, ان کے حوالے سے ایسے میکنزمز ڈیولپ کیے جائیں, اس قسم کا ویل بلڈ کمیونیکیشن ہائی وے ڈیولپ کیا جائے جو کہ یوٹیلائز کیا جا سکے اس قسم کے پرابلمس کو جو ہم کورٹ کچہری میں سفر کرتے ہیں, ہم کسی بھی ایجوکیشن سسٹم میں وہ چیزیں محسوس کرتے ہیں, ہمیں جو گورنمنٹ کے ساتھ جب انٹریکشن ہوتا ہے یا گورنمنٹ کے مختلف آفس کے ساتھ انٹریکشن ہوتا ہے, دیٹ از آل مینوئل, سو دیٹ از آل ریکوائرڈ ٹو بی پٹ آن الیکٹرانس. اب ان کو الیکٹرانس پہ پٹ اپ کرنے کے لیے جو ٹیلی کمیونیکیشن کی فیسلٹیز ہیں, سو دیٹ وہ سارے بڑی کوئکلی موو کر سکیں اور کام بڑی تیزی کے ساتھ ہو سکے, فائلز بڑی تیزی کے ساتھ موو کر سکیں. اس حوالے سے جو پی ٹی اے کا ایک پرومس ہے یا پی ٹی اے کی ایک ایفرٹ ہے کہ ایسے ویل بلڈ ٹیلی کمیونیکیشن سسٹم ملک کے اندر دیے جائیں. جو پاکستان کے اندر مختلف چیلنجز ہیں, وہ چیلنجز ہو سکتا ہے کہ آفس کی ڈیلنگ کے حوالے سے ہیں, وہ چیلنجز ہو سکتا ہے کہ کرائم کو کاؤنٹر کرنے کے حوالے سے ہوں, اور وہ چیلنجز ہو سکتا ہے کہ ایجوکیشن کو پراپر طریقے سے امپارٹ کرنے کے حوالے سے ہوں. فار انسٹنس کہ جو کچھ اس وقت جس میڈیم کے تھرو ہم ایک دوسرے کے ساتھ اس وقت کمیونیکیٹ کر رہے ہیں, ہو سکتا ہے کہ ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی اس کو بھی کوئی بہتر فارم کے اندر ان فیوچر شاید ہو سکتا ہے. دے آر ٹرائنگ ٹو پیپ انٹو the future so that they can also provide the best of the best facilities جو cutting edge technologies کو یوز کرتے ہوئے ہو سکتی ہیں for the imparting of education to the people living at far flung areas. اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ کلاس روم انوائرمنٹ کے اندر ہی کوئی ایک انڈیویجول آئے, وی کین کریٹ ایون ورچوئل کلاسز ایز ویل. تو اس کے لیے بھی کوئی زیادہ بہتر اگر میکنزم ہو جس کے اندر ایک مونولاگ کا میکنزم نہ ہو کہ جہاں پہ صرف میں ہی آپ کو چیزیں بتا رہا ہوں, ہو سکتا ہے کہ ان فیوچر جب ہم اس کو کیا کہیں کہ ای پاکستان کی فارم میں جب ہم اس کو اگر ہم لے آتے ہیں یا ای کے حوالے سے یا الیکٹرانک کے حوالے سے ہم کوئی چیز لے کے آتے ہیں, ہو سکتا ہے کہ that will in future become an interactive. So instead of me talking to you all the time, there would be a possibility that you would also be able to interact with me with the help of this all medium. یا ہو سکتا ہے کہ کچھ اور ہم اس میڈیم کو بہتر بنا کے اس کے اندر انٹریکٹیو فیسلٹیز بھی پرووائڈ کر سکیں. تو جو ایک پی ٹی اے کا ایک طرح سے ایک پرومس ہے یا پی ٹی اے کا ایک ایجنڈا ہے یا پی ٹی اے جس کو اسپائر کرتی ہے نیکسٹ کپل آف ایئرز اچیو کرنے کا, وہ یہ ہے کہ پورے پاکستان کو الیکٹرانک پاکستان میں کنورٹ کر کے پورے میکنزم کو الیکٹرانک کر دیا جائے. اور جو چیلنجز ہیں وہ ہر لیول پہ, ہر سطح پہ, ہر ڈپارٹمنٹ میں موجود ہیں. سو پرابلی ود دی ہیلپ آف دس کائنڈ آف میکنزم ہم شاید ان کو بہتر طریقے سے کاؤنٹر کر سکیں اور ہم ڈیولپ کنٹریز کی صف میں بھی کھڑے ہو سکیں. اور دوسری جو اہم چیز جس کی طرف پی ٹی اے اسپائر کر رہی ہے, دیکھ رہی ہے اس چیز کو, وہ یہ ہے کہ ٹرانسفر فرام براڈ بینڈ ٹو براڈ بینڈ 2.0. Now this is the, you can say, جسے آپ سفسٹیکیشن میں شاید ہائیسٹ لیول آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہ ہائیسٹ لیول ہے جو کہ براڈ بینڈ کے حوالے سے پی ٹی اے اچیو کرنا چاہ رہی ہے کہ ہمارے ہاں جو اکانومی ہے پوری کی پوری براڈ بینڈ کے تھرو آ جائے. آپ کی فائلز اور آپ کی جو ویڈیوز ہیں وہ بڑی کوئک سپیڈ کے ساتھ ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر ہو سکے. تو براڈ بینڈ 2.0 ان فیکٹ از یو کین سے اس کے اندر وہ ساری فیسلٹیز اویلیبل ہے جو شاید کسی ایک ڈیولپ کنٹریز کے اندر بڑے بڑے ان کے سسٹمز ٹرانسفر ہو رہے ہیں ون ایریا ٹو اندر ایریا. تو یہ فیسلٹی آنے کے بعد جو انٹرنیٹ کی کنیکٹیوٹی ہے, جو مختلف ایریاز کے اندر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ ریئل ٹائم ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکٹ کر سکتے ہیں, تو دس وڈ بی پاسبل ونس دس فیسلٹی از انٹروڈیوسڈ ان دا کنٹری. تو اس پہ بھی پی ٹی اے ایک پالیسی دے رہی ہے یا پی ٹی اے یہ پلان کر رہی ہے کہ پاکستان کا جو اولڈ میکنزم آف براڈ بینڈ ہے دیٹ از ٹو بی شفٹڈ آن براڈ 2.0. آف کورس ایک اس طرح سے میکنزم ہو کہ دیٹ شوڈ ناٹ بی این اوور نائٹ چینج, رادر ایک ایسی فارم کے اندر چینج ہو کہ اولڈ سسٹم جو آبسلیٹ سسٹم ہے وہ آہستہ آہستہ ختم ہوتا جائے اور براڈ 2.0 جو ہے اس کو آہستہ آہستہ ریپلیس کر دے, جو کہ ایک بڑا فاسٹر ہے, ایک بہت زیادہ فیسلٹیز کے ساتھ وہ آپ کو چیزیں پہنچا رہا ہے اور ایک بڑا نیو ڈائمینشنز یا ایک نیو ایونیوز آپ کے پاس آئی سی ٹیز جو انفارمیشن اینڈ کمیونیکیشن ٹیکنالوجیز کے اندر انٹروڈیوس ہوں گے. دیٹ ول بی ود دی ہیلپ آف براڈ بینڈ 2.0. میں آپ کو آخر میں تھوڑا سا لے جاتا ہوں جس پہ میں اپنے پچھلے لیکچرز میں کچھ بات اس پہ کر چکا ہوں, وہ ہے 3G اینڈ بیانڈ. آئی مین کہ پی ٹی اے اس کو دیکھ رہی ہے کہ پاکستان کے اندر 3G کا میکنزم بھی ہونا چاہیے. یہ جو تھرڈ جنریشن ٹیکنالوجیز ہیں اور جو فورتھ جنریشن ٹیکنالوجیز جو اب دنیا کے اندر انٹروڈیوس ہو چکے ہیں
اس کے حوالے سے بھی پاکستان کے اندر پالیسیز اس پہ وضع ہو چکی ہیں. پی ٹی اے اس پر بڑے کوئکلی اس وقت دیٹس رننگ آن دا وے آف انٹروڈیوسنگ 3G ٹیکنالوجیز ان پاکستان, اور اس کے حوالے سے بڈنگ بھی کال کر لی گئی ہیں, اور اس کے حوالے سے ایک ٹرانسپیرنسی کو مینٹین کرنے کے لیے ایک کمیٹی بھی تشکیل دی جا چکی ہے جو پاکستان کے اندر 3G کے حوالے سے جو مختلف کمپنیز بڈنگ میں حصہ لے رہی ہیں, they would be then facilitated by PTA کہ وہ پاکستان کے اندر 3G انٹروڈیوس کرا سکیں. یہ انفیکٹ ایک انفارمیشن ہائی وے ہے جس کے تھرو یقیناً آپ سائبر اسپیس میں انٹر ہو سکتے ہیں, جس کے تھرو آپ پراپر کمیونیکیشن کر سکتے ہیں, جو آپ کے پورے بزنس کو فیسیلیٹیٹ کر سکتی ہے. بیسیکلی جب بھی ہم کمپیوٹر اور اس قسم کی ٹیکنالوجیز کی بات کرتے ہیں تو اس میں براڈ بینڈ اور اس کی اسپیڈ جو ہے دیٹس بیسیکلی میٹرز. تو 3G ٹیکنالوجیز ان دونوں پہ بہت آگے ہے, اور دنیا کے اندر جہاں کہیں بھی 3G ٹیکنالوجیز انٹروڈیوس ہو چکی ہیں ان کی اکانومی بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے اور بوسٹ ہو رہی ہے. اس پہ آپ اپنے جو IPTVs ہیں وہ آسانی سے موبائل فون پہ آپ لے آ سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کی جو انٹرنیٹ کنیکشنز ہیں وہ بڑے فاسٹر اور ریئل ٹائم کے اندر کام کرنے کی پوزیشن میں آ جائیں گے. تو دیٹ وڈ بی آف کورس اے بگ سکسیس آن پارٹ آف PTA if 3G has been introduced in Pakistan. تو جو 3G ہے اس پر PTA بڑے وگرسلی کام کر رہی ہے, اور ہم امید کرتے ہیں کہ in couple of weeks time or in months time we would be able to see the operation or introduction of 3G in Pakistan as well. And of course 3G is not an end, we have to see now the 4G as well. So یہ ساری جو آپ اگر اس کو تھوڑا سا ریلوکیٹ کریں کہ کہاں ہم ڈائل اپ سے شروع ہوئے تھے, and now we have come to broadband, and now broadband to 3G and then to 4G. So this has also been possible because of the contribution of PTA in the field of telecommunication in Pakistan. So dear students, ہمارا آج کا لیکچر PTA کی ان پالیسیز کے حوالے سے جو انٹر کنیکشن کو ڈیل کرتے ہیں, جو لائسنسنگ کو ڈیل کرتے ہیں, جو ویریس لائسنسنگ کے جو ہمارے پاس ٹائپس ہو سکتی ہیں ان کے حوالے سے, اور اس کے علاوہ PTA اپنا فیوچر کہاں دیکھ رہی ہے. ہماری آج کی ٹاپک آف ڈسکشن جو تھا وہ ان ایریاز کو کور کرتے ہوئے تھا. امید ہے اس سے آپ نے لرن کیا ہوگا. اگلی کلاس تک کے لیے اجازت, اللہ حافظ.